آج کی کہانی ہے محمد اویس اور ڈاکٹر عائشہ کی. دونوں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, بینائی سے محروم ہے یہ. یعنی کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. آپ نے بھی نہیں ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر آپ کو نظر آئے تو آپ کا بڑا دل چاہے گا آپ اپنے والدین کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو پال پروس کے بڑا کیا. اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں, اپنے ارد گرد منظر کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت دریا کا پانی ہے, تو دل چاہتا ہے دیکھیں. پھولوں کے رنگ دیکھیں. صرف اسی کو چاہنا اچھا لگتا ہے, خود کو بھلاتی ہے پہلی محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر. آج کی کہانی ہے محمد اویس اور ڈاکٹر عائشہ کی. یہ ماشاءاللہ میرڈ ہیں, دونوں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور بینائی سے محروم ہیں یہ. ان کی کہانی میں اتنی موٹیویشن ہے کہ شاید میں وہ الفاظ میں نہ بیان کر سکوں. یہ دونوں گورنمنٹ کے افسر ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اور پڑھا رہے ہیں, لیکچرار کی جاب کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو مسز ہیں وہ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, اور وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے جیسے عام بچوں کو یہ جا کے لیکچر دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی ایک عام آدمی سے کتنی زیادہ ڈفرنٹ اور اس سے زیادہ منظم ہے. یہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا. انہوں نے بالکل جو پڑھائی ہے وہ ایک عام اس انسان کی طرح اس کو حاصل کیا, اور تمام معاملات اسی طرح ان کی زندگی کے چل رہے ہیں جو کہ ایک عام انسان کرتا ہے. یہ کس طرح خوددار صلاحیتیں ان میں آئی, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. سر بتائیے گا, میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں آپ کی کہانی سن کے. آپ نے تعلیم کا سفر اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ تک جانے کا کس طرح حل کیا, اس کو کس طرح مکمل کیا؟ آپ جب دیکھ نہیں سکتے تھے, پڑھتے کس طرح تھے, پیپرز کس طرح دیتے تھے, تھیسس کس طرح کرتے تھے؟ جی سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک ہماری جو لائف کی سٹوری ہے اسے پبلک تک پہنچانے کا ہمیں ایک اپرچونٹی دی. ہم دونوں بائی برتھ بلائنڈ ہیں, یعنی ہماری جو ڈسیبلٹی ہے یہ پیدائشی ہے. جب میرے پیرنٹس کو یہ پتہ چلا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تو انہوں نے ہمارے لیے ایک اسکول تلاش کرنا شروع کیا کہ ایسے بچوں کی تعلیم کس طرح ممکن بنائی جا سکتی ہے جو دیکھ نہیں سکتے, جبکہ جو تعلیم ہے اس کا تعلق ہماری بصارت سے بہت زیادہ ہے. ہم اپنی زندگی میں بیشتر چیزیں دیکھ کے سیکھتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کے ہی ہم لوگ کاپی کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری جو سکولنگ ہے وہ ایک پرائیویٹ سکول سے ہے, عزیز جان بیگم ٹرسٹ, جو لاہور میں ہی ہے. ہم بریل لینگویج میں, جسے ہم اپنے فنگرز کے ساتھ فیل کر کے پڑھتے ہیں, محسوس کر کے وہ رائٹنگ ہوتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. تو میٹریکولیشن کیا. میٹریکولیشن کے بعد جے سی یونیورسٹی لاہور جیسے بڑے ادارے سے انٹرمیڈیٹ اور بی ایس کمپلیٹ کیا پولیٹیکل سائنس میں. میٹریکولیشن کے بعد زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ حاصل کی کمپیوٹر کے ذریعے. کمپیوٹر میں ہم ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے اسکرین کو ریڈ کرتا ہے. تو ہم کمپیوٹر میں فائلز کو اسکین کر کے سیو کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے سافٹ ویئر کے ذریعے انہیں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. بی ایس کے بعد ایم فل کمپلیٹ کیا یونیورسٹی آف پنجاب سے, اور اس کے بعد اگر ہم پروفیشنل لائف کا ذکر کریں تو 2015 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اوپن میرٹ پہ لیکچرشپ کی جاب حاصل کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 7 سال سے ایز لیکچر پولیٹیکل سائنس میں سرو کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں ناکامی کے کتنے بہانے ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں پڑھنا چاہتے, اگر ہم زندگی میں نہیں کچھ کرنا چاہتے تو اس کے ہم 100 بہانے بنائیں گے, لیکن اگر انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو آپ یہ اندازہ لگائیں انہوں نے ماشاءاللہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, اور آج ایک 17ویں گریڈ کے اچھے آفیسر ہیں. ان کی مسز بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہن یہ بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اس پوسٹ پر 25 ایئرز ایجوکیشن آپ حاصل کر لیں گی, اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب پہ لگ جائیں گی؟ یہ بچپن میں آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ بینائی آپ میں نہیں ہے, پھر ارادہ کیا, یا یہ کس طرح آپ نے ساری زندگی اپنی صرف کر دی؟ اچھا دیکھیں, کوئی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی تب تک نہیں پڑھ سکتا یا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کی فیملی اسے سپورٹ نہ کرے. میرے جو فادر تھے, ہم 3 بہن بھائی ویژولی امپیئرڈ تھے, اور وہ ہمیں کہتے تھے تم تینوں میری دنیا میں پہچان بنو گے. وہ مان دیا انہوں نے, اور مان دینے کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا. میٹرک تک بکس بریل میں تھی, اس کے بعد کچھ بکس بریل میں جب نہیں ملتی تھی یا کمپیوٹر پہ ہر چیز اسکین نہیں ہو سکتی, اس طرح اردو کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے, تو میری امی ریکارڈنگ کرتی ہوتی تھی, ابو ریکارڈنگ کرتے ہوتے تھے, اور ہم کیسٹ سے سنتے ہوتے تھے. وہ فجر کے وقت اٹھ کے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنا شروع کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہو, اور ہم سن کر اور کچھ لیپ ٹاپ کی ہیلپ سے
پڑھتے ہوتے تھے. پھر ہر چیز انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے اپنے سارے ایگزامس بی ایس آنرس کیا لاہور کالج وومن یونیورسٹی سے, ایم فل کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے, پی ایچ ڈی یو ایم ٹی سے, سارے پیپرز کمپیوٹر پہ خود لکھ کے دیے. میری پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ 67,000 ورڈس کا ہے اور وہ سارا کا سارا میں نے خود لکھا. پھر میری اپنی 10 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں کلاس روم مینجمنٹ میں. تو آپ اگر دیکھ نہیں سکتے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندر احساس دیا تھا جس سے آپ بریل کے لیٹر پڑھ سکتے تھے. تو ہم نے کہ ہم اس بات پہ روتے رہتے یا ہمارے والدین اس بات پہ روتے رہتے کہ ہمارے بچوں کو نظر نہیں آتا, اس کی جگہ انہوں نے ہمیں ہمت دی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کر سکتے, یو کین ڈو اٹ. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا یو کین ڈو اٹ تو اس شخص میں ہمت آ جاتی ہے. اور والدین نے میں اکثر امی کو کہتی ہوتی تھی, انہیں جو کچھ کہتا تھا نا کوئی کہ انہیں بادام کھلاؤ آئی سے ٹھیک ہو جائیں گی, انہیں مچھلی کے انڈے بھون کے کھلاؤ آئی سے ٹھیک ہو جائیں گی, تو ہم اکثر کہتے تھے امی آپ نے جو کھلایا وہ سب ہمارے دماغ کو لگ گیا ہے. اور ہمارے دماغوں نے اتنا کام کیا کہ وہ آئی کا جو ایک کمی تھی, دیکھنے کی جو ایک کمی تھی, اس کمی کو اس رب نے ان صلاحیتوں سے پورا کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی ہی امپریسو گفتگو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بدقسمت ہیں کہ آج کل کا ہم نے جو اپنا شیوا ہے وہ یہ بنا لیا ہے کہ جو بھی ولگیرٹی نظر آتی ہے اس کو ہم پروموٹ کر دیتے ہیں. اصل رول ماڈل جو ہیں ان کو ہم بھول گئے ہیں. یہ ہیں اصل رول ماڈل جو کہ ہم دکھا کے اپنی کتنی یوتھ کو جو ہے وہ صحیح رستے پہ لگا سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ اگر دیکھ نہیں سکتے تھے تو آپ سن تو سکتے تھے, آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. یہ فیلئر کا میں سمجھتا ہوں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا, اور یہ ایک ان کی اعلیٰ مثال ہے. سر یہ بتا دیجیے گا شادی کس طرح ہوئی؟ دونوں کو ایک دوسرے کو نے دیکھا ہوا تھا, آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کپل ہے. میں ایک سوال بعد میں آپ سے کروں گا, لیکن ابھی بتائیے گا شادی کس طرح ہوئی؟ شادی نکاح خانے ظاہرہ کروائی ہے, نکاح کے ذریعے ہوئی ہے. یہ جولی بھی ہیں تو اب یہاں سے جو ہے نا انٹرویو کو جو ہے ہم تھوڑا فنی کریں گے. مجھے نہیں پتا ہے سر, تو نکاح خواہی کرانا میری کہڑا ویلڈر نے آگے کرانی ہے. میں وہ پوچھ رہا کہ تسی جاندے سی لو میری سی کی سی؟ سر اس میں اس طرح ہے کہ 2016 میں ہماری شادی ہوئی اور اس میں فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں. ہم لوگوں کی اسکولنگ ایک ہی اسکول سے ہے, لیکن ظاہر ہے پیرنٹس کی کنسنٹ سے پراپر جو اسٹینڈ بھی ہوتا ہے اسی طرح ہماری شادی دسمبر 2016 میں ہوئی. ماشاءاللہ. اب ایسا آپ کی بینائی جو ہے وہ بچپن سے ہی نہیں تھی یا کچھ عرصہ بعد آپ کی بینائی گئی؟ نہیں, یہ میری جو آئی سائٹ ہے یہ بائی برتھ نہیں تھی, یعنی کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. یہ میں نے دوسروں پہ چھوڑا ہوا ہے, وہ مجھے دیکھا. یہ ذمہ داری دوسروں کی ہے. دوسروں پہ چھوڑیں گے نا آپ؟ ہم دنیا کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اب ایسا بھی بتائیے گا کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو, آج آپ کی ماشاءاللہ کتنی عمر ہے؟ میری 33 ایئرس. 33 ایئرس, 33 سالوں میں اپنے آپ کو آج تک نہیں دیکھا؟ نہیں. خواہش ہے کہ کبھی علاج کے ذریعے کوئی زندگی میں ایک دفعہ آپ کی وہ شباہت آپ کو نظر آئے, پتہ لگے آپ کیسے دکھتے ہیں؟ دیکھیں, خواہش تو یقیناً ہے اور رہتی ہے مائنڈ میں کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ بینائی واپس آ جائے اور وہ دنیا کیسی ہوگی جب ہم دیکھیں گے. تو یہ رہتی ہے, یہ کہنا کہ نہیں رہتی تو. لیکن پھر ساتھ یہ بھی ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن کم نکلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتائیے گا, آپ نے کہا جس طرح آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا, تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ابھی تک. جی تو یقیناً ایسا ہی ہے. 7 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے شادی کو. تو زندگی میں جس طرح میں یہ خواہش کر رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیکھنے کی خواہش ہے. امیجن تو کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیسی دکھتی ہیں؟ ظاہر ہے امیجنیشن تو اوبیسلی رہتی ہے, ایک چشم تصور ہے جس میں ظاہر ہے جب ہم کچھ چیز سنتے ہیں نا, ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ اس کا کلر فیئر ہے, اس کی آئیز اس کلر کی ہیں, اس کی ہائٹ اتنی ہے, تو اس سے ایک امیج بنتا ہے مائنڈ میں کہ اچھا یہ دیکھنے میں خوبصورت ہوگا. اب وہ جو امیج ہے نا وہ ایکسپلین نہیں ہم کر سکتے. وہ جو خوبصورتی کا امیج ہے ہمارے صرف مائنڈ میں ہے. تو وہ جو امیج ہے عائشہ کا وہ بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے. اور ظاہر اب تو میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں, 6 سال ہو چکے ہیں. تو ظاہر اب جو ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو ہیں, اصل پہلو وہی ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں. جو چہرے کی خوبصورتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت کپلز ہوں گے, اکثر جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ڈائیورس کی ریشو تو انہیں کی ہوگی, تو کیا وہ کم خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو اصل خوبصورتی وہی ہے جو ہم ایک دوسرے کی محسوس کرتے ہیں.
اور جو دنیا کی خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ الجھایا نہیں کہ ہم اسے دیکھ کے الجھتے رہیں. اصل خوبصورتی یہ ہے جو آپ ایک دوسرے کی محسوس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ جملہ ہے جس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, اور آج کل کی بڑھتی ہوئی طلاق کی ریشو میں سمجھتا ہوں اس ایک جملے سے یہ تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں. یہ وہ کپل ہیں جنہوں نے 7 سال اپنی زندگی میں شادی کی, ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا, اور آج تک ان کی ایک لڑائی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ اعلیٰ مثال ہیں. اور میں اویس صاحب آپ کو بتاؤں, یقین مانیں آپ دونوں, میں چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کی اس ایج میں بھی پہنچوں تو میرا بھی کپل اس طرح ہو جس طرح آپ اتنے خوبصورت ہیں. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بھی دے رہا ہوں, عوامی رائے بھی دے رہا ہوں, کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے اس کے نیچے کمنٹس میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا بھی, بھیجوں گا بھی کہ عوام جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ کریے, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور اتنے منظم ہیں کہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں, کیونکہ ظاہر آپ استاد کا درجہ رکھتے ہیں. آخر میں بہن جاتے جاتے بتا دیجئے, آپ بھی بڑی جو ہیں وہ ماشاءاللہ طنز و مزاح کرتی ہیں, ان کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ کی ہلکی سی بینائی جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو, یا آپ بھی بالکل جو ہے وہ اندھیرا ہے سامنے؟ بس اتنا ہی نظر آتا ہے کہ میں بلب پتہ چل جاتا ہے کہاں بلب جل رہا ہے, کہاں اندھیرا ہے, بس اتنا ہی نظر آتا ہے. آپ نے بھی نہیں ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا خواہش ہے آپ کی؟ خواہش تو ظاہری سی بات ہوتی ہے آپ کی. آپ اپنی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ کا بڑا دل چاہے گا آپ اپنے والدین کو دیکھیں جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں, اپنے ارد گرد منظر کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت دریا کا پانی ہے, تو دل چاہتا ہے دیکھیں. پھولوں کے رنگ دیکھیں, ڈھلتا ہوا سورج دیکھیں. مجھے بڑا شوق ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ کیسا لگتا ہوگا. لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے نکلتا ہوا سورج اور ڈھلتا ہوا سورج, لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. ہاں لیکن ان چیزوں کو محسوس آپ تو بولتی آنکھوں کو بھی دیکھنا چاہتی تھی, آپ نے تو کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ میں وہ جو لوگ کہتے ہیں نا آنکھیں بولتی ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی, میں اکثر ناولز میں سنتی ہوں کہ آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں, اور لو اسٹوریز میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آنکھیں کیا کہتی ہیں جو دوسرے کو سمجھ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا؟ اپنے آپ کو مجھے نا بچپن میں بالکل تھوڑا نظر آتا تھا کہ شیشے کے اندر بالکل گھس کے تھوڑا امیج. تو مجھے یہ پتا ہے کہ میرا لمبا فیس ہے اور اچھا ایوریج کلر ہے, تو اتنا بس آئیڈیا, لیکن جسے کہتے ہیں نا کلیئر فیچر پتا چلنا, وہ نہیں پتا. میں لاسٹ میں انٹرویو پہ بس یہی کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو آئی سائڈ ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا ہوا ظاہر ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں زندگی میں کمپلیٹ انسان ہے آج یہ ماشاءاللہ. اس ایج میں اپنے وہ زندگی کے معمولات زندگی کے تمام وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ایک عام نارمل انسان کرتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں پھر بھی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں بصارت کی روشنی دے, تو یہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیں گے. انہوں نے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ زندگی کے وہ تمام مناظر دیکھنا چاہیں گے, تو ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ تمام خوبیاں ہمارے میں ہونے کے باوجود, اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اس کا نہ شکری کرتے ہیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور ان کو جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل پروموٹ کرنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. میں ان کا یہ یوٹیوب چینل بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں خصوصاً آپ کو ریکمینڈ کروں گا جا کے ضرور وزٹ کیجیے گا. ڈاکٹر عائشہ اینڈ اویس کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر بھی یہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسل کے لیے, اور ان کی جو اپنی موٹیویشنل سٹوریز ہے وہ بھی وہاں شیئر کرتے رہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ اور ایکسکلوسیو کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا, ضرور سرچ کیجیے گا. اسی اچھے پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی زندگی میں اسی طرح آگے بڑھتے رہیں, اپنی کسی بھی فیلئر کو جو ہے ہم اپنے سامنے جو ہے اپنی آڑ نہ بنائیں, اور زندگی میں اسی طرح آگے بڑھتے رہیں جس طرح یہ کپل کی سٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.